یہ بلاول بھٹو کے حوالے سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو صلح کا پیغام دیا ہے. جی انہوں نے جو پریس ٹاک کی ہے دیکھیں بلاول نے کی ٹون میں اور ان کی گفتگو میں ہمیں بہت تبدیلی نظر آ رہی ہے. آپ بات سمجھیں ویسے تو 2 دن پہلے کی یہ بھی خبر ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنے لوگوں کو میڈیا میں جا کر اب وہ لیول پلینگ فیلڈ اور نون لیگ کے خلاف بات چیت کرنے سے روک دیا اور کہا ہے کہ درجہ حرارت کو نیچے لائیں, اب کوئی ٹاک شوز میں نہ جائے. تو آپ کو اب وہ گفتگو 2 دن سے کم نظر آ رہی ہوگی. اور آج بلاول بھٹو سے جب سوال ہوئے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی ادارے کے سربراہ کا نام نہیں لیتے, ہم کسی ادارے کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتے, ہماری تو اداروں سے دوستی ہے, ہم اداروں کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. تو وہ ایک مفاہمتی بات کر رہے تھے. اب لیول پلینگ فیلڈ کا نام بھی نہیں لے رہے ہیں. اب وہ مسلم لیگ نون کو بھی کوئی اس طرح نہیں کہہ رہے. وہ جو ہے نا, اب آج فضل الرحمان کے حوالے سے سوال پر انہوں نے کہا ان کے ساتھ بھی الیکشن ہو سکتا ہے, ان کے خلاف بھی ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے ایم کیو ایم اور نون لیگ کے پہ کہا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ اس اتحاد کا میں فائدہ ہوگا. اب وہ تھوڑے پولیٹیکل ہو گئے ہیں. جو ہمیں ایک ناراضگی اور ایک جو تھا نا غصہ پیپلز پارٹی کے بیانات میں نظر آ رہا تھا نواز شریف کی آمد کے بعد, مجھے لگتا ہے کہ ہوش آ گئے انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ اس کا ان کو کیا فائدہ ہو رہا ہے سوائے اس کے کہ ایک بیڈ ٹیسٹ کے. تو میرے خیال میں پالیسی میں تبدیلی ہے پیپلز پارٹی کی. وہ سیاسی درجہ حرارت کو نیچے لانا چاہتے ہیں اور کچھ مفاہمت کے پیغام انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی بھیجے ہیں اور باقی سیاسی جماعتوں کو بھی بھیج رہے ہیں. زرداری صاحب کی مفاہمانہ پالیسی جو ہے وہ پھر بلاول کی مزاحمت کی پالیسی پر حاوی ہو رہی ہے. میرے خیال میں بلاول کو اندازہ ہوا ہے کہ ملا کچھ بھی نہیں ہے بلکہ سیاسی تنہائی ملی ہے. کوئی بھی سیاسی جماعت اس وقت ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. جو رویہ انہوں نے اپنایا اس کی وجہ سے کوئی سیاسی جماعت ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں تھی اور وہ سیاسی تنہائی کا شکار ہو گئے. تو اس لیے میرے خیال میں ان کو سمجھ آئی ہے کہ وہ اس طرح کی سیاست کے ساتھ باقی لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں جوڑ سکتے. لیکن میں سمجھتا ہوں اب کافی دیر کر دیا انہوں نے. اب ان کے پاس اتنا زیادہ وقت نہیں رہا. سیاسی اتحاد تقریباً بن گئے ہیں. آج آپ دیکھیں نا لشکر رئیسانی جو ہیں وہ ملے ہیں جا کر شہباز شریف کو. تو بلوچستان سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہ نون لیگ کی طرف آ رہی ہیں. بلوچستان سے بھی خبریں کوئی پیپلز پارٹی کی طرف نہیں آ رہی ہیں. حالانکہ بلوچستان پیپلز پارٹی کا سٹرانگ ہولڈ سمجھا جاتا تھا. یہ سردار یہ بلوچ لوگ, آصف زرداری خود کو بلوچ کہتے ہیں کہ میں بلوچ ہوں. تو وہ اور ان کا خیال ہے کہ بلوچوں سے ان کی بہت زیادہ دوستی ہے. لیکن اس بار کوئی بھی بلوچ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے اور انہوں نے بلوچوں کو بھی لگتا ہے ناراض کر لیا ہے. مطلب صاحب 2018 میں بھی وہاں پہ اسمبلی تڑوانے میں بھی بڑا اہم کردار ادا کیا تھا زرداری صاحب نے. بالکل, صادق سنجرانی کو لانے میں اس وقت وہ اسٹیبلشمنٹ کی اور فیض کی گیم کھیل رہے تھے. تو اس کا مطلب ہے آصف زرداری کا بلوچستان میں جو سارا اثر و رسوخ تھا وہ ان کا ذاتی نہیں تھا, وہ ایجنسیوں کی مرہون منت تھا. اگر ایجنسیوں کا آشیرواد ہوگا تو آصف زرداری بلوچستان کا بادشاہ ہے. اگر آشیرواد نہیں ہوگا تو بلوچستان میں کوئی آصف زرداری یا بلاول کو سلام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اب تو یہی بات ثابت ہو رہی ہے نا کہ آج آشیرواد نہیں ہے, آج اشارہ نہیں ہے, تو آپ بلوچستان میں یتیم لگ رہے ہیں. 2018 میں آپ کے اوپر اشارہ تھا فیض کا, عاصم باجوے کا, تو آپ بلوچستان کے کنگ لگ رہے تھے. لگتا ہے بلوچ کو آصف زرداری کوئٹہ لینڈ کرتا ہے اور فتح کر لیتا ہے, اور آج آصف زرداری کو کوئٹہ میں کوئی سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ فرق ہے اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد کا. اس کا مطلب ہے جو ہمیں لوگ بتاتے تھے کہ آصف زرداری صاحب بلوچ ہیں اور وہ جو ہیں بلوچ ہیں اس لیے بلوچ ان کی بڑی سنتے ہیں, کوئی نہیں. وہ اشارے کا کمال تھا. آج اشارہ نہیں ہے تو کوئی بلوچ ہونا تھا فون سننے بھی تیار نہیں. یعنی آپ کا کہنا ہے سیاست میں تھپکی بہت میٹر کرتی ہے. نہیں, اب آصف زرداری صاحب کا جو کلیم تھا بلوچستان کے حوالے سے وہ تو اب یہی ظاہر کر رہا ہے کہ ان کا ذاتی کچھ بھی نہیں ہے بلوچستان میں. وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے آشیرواد کی وجہ سے کنگ آف بلوچستان بنے ہوئے تھے. اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد ختم ہوا ہے تو کنگ آف بلوچستان جو ہے وہ مٹی آف بلوچستان بن گیا ہے. تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.